الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال تعالى في مقام آخر: من يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم سامعین، بزرگان دین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے چند آیات کریمہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات اور حدیث پاک کی روشنی میں حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھائیوں نے جو آپ حضرات کے سامنے کلام پیش کیا ہے، میری کوشش ہوگی ان کے اس نعتیہ کلام اور ان کے اس پڑھے ہوئے اشعار کی تشریح اور وضاحت قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں کروں. جو کچھ انہوں نے اپنے اس نعتیہ کلام میں ہمیں بہت سی چیزیں سمجھائی اور بتائی ہیں، وہ اکثر ان اشعار کا مفہوم قرآن مجید کی ان آیات سے نکلتا ہے جو میں نے تلاوت کی. ہم سب یہاں بھائی احسان صاحب کے بھائی یونس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے سارے ثواب کے لیے
ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے اور ان کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور تمام اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وقت بہت مختصر ہے، میری کوشش یہ ہے کہ میں ان آیات کی روشنی میں ان اشعار کا ترجمہ کر دوں۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دنیا سے جانا ہے، اور اس چیز کے بارے میں دنیا میں بسنے والا کوئی انسان انکاری نہیں۔ کیا چیز؟ کہ جو ایک دفعہ دنیا میں آیا ہے اس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے۔ ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یا بتوں کے آگے رام رام کرنے والا ہے، یا سلیم لٹکانے والا ہے، یا مندروں میں گھنٹی بجانے والا ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ میرے اوپر موت آ گئی۔ اس کا کوئی بھی انکاری نہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہر وقت اس آنے والی گھڑی کے انتظار میں رہنا چاہیے، اور یہ جو گھڑی ہے یہ مجھ پہ بھی آنی ہے، آپ پر بھی آنی ہے۔ اس کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا ہے، اور یہ جو وقت آتا ہے یہ بڑھاپے، جوانی، صحت، بیماری، مال و دولت، غربت، پڑھا لکھا ہونا، مولوی غیر مولوی، کسی حالت کو دیکھتا نہیں ہے۔ جب انسان کے مقدر کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو پھر جانا پڑتا ہے۔ یہ ہر وقت اس چیز کا دھیان رہنا چاہیے۔ لہٰذا آج میں جا رہا ہوں، کل کو میرا بھائی جا رہا ہے، میرا والد دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جو میرے مذہب نے، میرے اسلام نے مجھے تعلیم دی ہے کہ مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں یہ تعلیم دی گئی؟ انا للہ، اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ انا، ہم سب، للہ، کس واسطے ہیں؟ اللہ واسطے۔ ہم سب کس کے غلام ہیں، کس کی مملوک ہیں؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا خدا کون ہے؟ کس نے یہ وجود دیا ہے؟ میرے وجود کی ایک ایک نقل و حرکت کس کے تابع، کس کے حکم اور اشارے سے چلتی ہے؟ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے پیدا کرتا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے تابع ہیں، ہم اللہ کے قبضے میں ہے۔ میری روح، میری جان، میری زندگی کی ایک ایک سانس اس کے قبضے میں ہے۔ انا للہ، سب کچھ میرا اس کے قبضے میں ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے جانا بھی اسی کے پاس ہے، ہم سب نے جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ہر وقت اس چیز کا تصور ہونا چاہیے۔ جب اس چیز کا تصور ہوگا اور اس تصور کے ساتھ جب یہ جملہ پڑھیں گے جو میرے اور آپ کے مذہب نے، میرے دین نے، میری آسمانی کتاب قرآن مجید نے مجھے جو طریقہ تعلیم دیا ہے، جب میں اپنے غم اور صدمے، مصیبت، تکلیف، پریشانی پر انا للہ پڑھوں گا تو میری ساری مصیبتیں، پریشانیاں اور اس صدمے کو خدا اس جملے کی برکت سے ہلکا کر دے گا۔ ایک بات تو دوسری بات کہ اس صبر پر خدا صبر کرنے والوں کو کیا دے گا، اور ان کے صدمے میں اظہار تعزیت کرنے کے لیے ان کے صدمے میں شریک ہونے والوں کو خدا کیا دے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر زندگی میں کوئی مصیبت، تکلیف آتی ہے، اور قرآن مجید کی آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب کسی پر مصیبت اور تکلیف آتی ہے وہ اپنے صدمے اور مصیبت پر جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کر لیتا ہے، خدا کا یہ فیصلہ اور حکم مان کر رضا بالقضاء کا اظہار کرتا ہے، اور خدا کے اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے کہ خدایا باپ تو نے دیا تھا، آج لے لیا، ماں تو نے دی تھی، آج لے لی، یہ جان تو نے دی تھی، آج لے لی، بیٹا تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، یہ سب کچھ تو نے دیا تھا، اس لیے کہ میں اور میرا سب کچھ انا للہ
تیرے ہستے، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جب اس تصور کے ساتھ یہ پڑھے گا، خدا کہتا ہے میں آسمانوں سے اس پر اپنی رحمت نازل کروں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میں اس پر اپنی سلامتیاں، رحمتیں اور برکتیں اتاروں گا، اور ایسے انسان کو میں اپنے خزانوں سے سب سے بڑی دولت ہدایت عطا کروں گا۔ اولئک هم المہتدون، جو مصیبت اور صدمے پر صبر کرتا ہے، خدا کہتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے، ان کو میں اپنے خزانوں سے ہدایت جیسی دولت عطا فرماتا ہوں، اور یہ وہ ہدایت ہے جس کو میں اور آپ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر روزانہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اللہ مصیبت، تکلیف اور صدمے پر صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ان کو ہدایت دوں گا، یہ ہدایت یافتہ ہے، اور میں اور آپ روزانہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ پانے، سیدھی راہ تے لا دے۔ کون سا سیدھا راستہ، کیڑی سیدھی راہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، خدایا انہاں لوکاں دے راہ پاویں جنہاں ہوتے تیرے نام ہوئے، انہاں دا رستہ دکھاویں، انہاں دی انگلی پھڑ کے مینوں چلاویں، انہاں دے نقش قدم تے مینوں ٹور دے جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ وہ کون لوگ؟ اب یہ ہے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ، جنہاں تے خدا دا انعام ہویا، وہ کون ہے؟ دعا مانگتا ہے ہر مسلمان، خدایا او راہ دسی، اس راستے پاویں، اس راہ پاویں، انہاں لوکاں دے راستے تے ٹور دے جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے، وہ کون نے؟ اولئک الذین انعم اللہ، جنہاں تے خدا دا انعام ہویا ہے، من النبیین، وہ نبیاں دا راستہ ہے۔ وہ لوگ کون نے؟ وہ نبی، من النبیین۔ نمبر 2 والصدیقین، وہ سچے لوگ ہیں، والشہداء، اپنی جان خدا دے نام تے قربان کرنے والے شہداء، والصالحین، نیکوکار لوگ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جس آدمی کو ان 4 قسم کے لوگوں کا ساتھ مل گیا، جو ان کے نقش قدم پہ چل پڑا، جو ان کے راستے پہ چل پڑا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، دھرتی تے اس تو سونی رفاقت اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جڑا آدمی انہاں 4 قسم دے لوکاں وچ ٹر پیا، نبیاں دے، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگاں دی راہ تے ٹر پیا، اس تو زیادہ سونی رفاقت اور دوستانہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جڑا اس راستے تے چل پیا، سمجھو اس تے خدا دا فضل، ذالک الفضل من اللہ، اے سمجھو اس تے خدا دا فضل۔ یہ 5ویں پارے دی آیت، ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار وچ حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اج دنیا تے اے تہاڈی محفل میں ویکھنا، جس وقت گھر بیٹھے بیوی بچے میرا دل تڑپتا ہے، دل میں ہوک پیدا ہوتی ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں تڑپتا ہوں مچھلی کی طرح، تو میں پھر بھاگتا ہوں آپ کے دربار میں حاضری دیتا ہوں، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، واللیل کی زلفوں کو دیکھتا ہوں، اور اس سینے کو دیکھتا ہوں جس کو قرآن نے الم نشرح کہا ہے۔ خدایا میں جس وقت اس چہرے کو دیکھتا ہوں اور اس محفل میں آتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ کبھی کبھی سوچتا ہوں دنیا میں تو اپنا دل اور آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، اس چہرے کی زیارت کرنے کے لیے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں، کل قیامت کے دن کوئی پتہ نہیں میں کہاں پہ ہوں گا، آپ تو عالی شان مقام و مرتبہ آپ کو جو خدا عطا کرے گا آپ وہاں پہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں آج دنیا میں یہ زیارت کے مزے لوٹ رہا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، پتہ نہیں کل قیامت کے دن میں کہاں ہوں گا، آپ کہاں ہوں گے۔ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن بھی دل کرتا ہے اے جی زیارت ہوندی رہے تے میرا دل تے اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں۔ اس کا کوئی یا رسول اللہ گر بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی حل بتا دیں کہ کل قیامت کے دن بھی اس چہرے کی میں زیارت کر کے دل آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ اللہ کے
جبریل قرآن مجید کی آیت لے کر آتے ہیں، حل مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو میرے صحابی ادھر آؤ، چاہتے ہو کہ آج دنیا میں جس طرح اس چہرے کی زیارت کر کے آنکھیں اور دل ٹھنڈی کرتے ہو، کل قیامت کے دن بھی اپنا دل اور آنکھیں اگر ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو پھر من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، پھر نبی دا راستہ، نبی دی زندگی، نبی دی سنت، نبی دا طریقہ اپنا لے، کل قیامت دن خدا تینوں میرے چہرے دی زیارت عطا کرے گا۔ من یطع اللہ والرسول، اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن بھی اس چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے، تو آپ نے فرمایا میرے صحابی کل قیامت کے دن میری رفاقت اگر چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کیجیے، سجدوں کی کثرت کرنا، کل قیامت کے دن تجھے جنت میں خدا میری رفاقت عطا کرے گا۔ دوسری بات بھائیوں نے ارشاد پڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی جان سجدے کی حالت میں خدا کے سپرد کی ہے۔ بھائی نے شعر پڑھا کہ امام حسین کے کربل کی نماز کا واسطہ کہ معاف فرمانا، تو میں بات مختصر کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی صبح کی نماز کے لیے جاتے ہوئے، حضرت علی کی شہادت ہوئی امیر المومنین کی صبح کی نماز کے لیے جاتے ہوئے، امام حسین نے سر کٹایا خدا کے آگے سجدے میں سر رکھے ہوئے، اور بیوی آمنہ فاطمہ نے امت کو یہ سبق دیا کہ میں ساری رات خدا کے حضور 2 رکعتیں پڑھ کے گزار دیتی ہوں، خدا کے حضور 2 رکعتیں پڑھ کے گزار دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے مجھے اور آپ کو سکھا دیا کہ ساری رات میرے اور آپ کے کریم آقا خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اتنے کھڑے ہوتے ہیں پائے نازک میں ورم آتا ہے، خدا کو کہنا پڑتا ہے محبوبہ قم اللیل الا قلیلا، کھڑا بھی ہویا کر لیکن تھوڑا، کیونکہ تیرے پیروں دا ورم میں رب کو ویکھیا نہیں جاتا۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی، حضرت علی دا عمل آخری عمل زندگی دا، امام حسین دی زندگی دا آخری عمل، مینوں تے تینوں اے دعوت دے ہے مر جا کٹ جا کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز تیری نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے منبہات میں حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک چاہت، میری ایک پسند ہے، میں آج اپنی پسند آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پسند 3 چیزیں ہیں، خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ یہ 3 باتیں آپ نے چاہتی ہیں، میں یہ میری پسند ہے، خوشبو، عورت کا آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ جس معاشرے میں عورت کو جینے کا حق نہیں مل رہا تھا، میرے اور آپ کے کریم آقا نے عورت کو اس دنیا میں جینے کا حق عطا فرمایا، یہ زندہ درگور کی جاتی ہے، اس کا مقام اور عظمت بیان کی ہے، ماں ہے تو اس کے پیروں تلے جنت فرمائی ہے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کو رحمت قرار دیا ہے، اور فرمایا جو بیٹی کی پرورش کرے گا، کفالت کرے گا، کل قیامت کے دن جس طریقے سے 2 انگلیوں میں فاصلہ ہے، بس اس کے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا میری پسند 3 چیزیں ہیں، خوشبو اور عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ابو بکر صدیق مجلس میں بیٹھے، یا رسول اللہ میری بھی 3 پسند ہیں، میری بھی 3 پسند ہیں، یا رسول اللہ میری پسند کیا ہے؟ زندگی میں بس آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس ابو بکر کو خدا اور خدا کا رسول۔ یا رسول اللہ بس ایک میری پسند ہے کہ تواڈے چہرے دی زیارت کرنا، دوسری میری پسند ہے اپنا سارا مال تواڈے اشارے تے قربان کرنا، یا رسول اللہ تیسری میری پسند ہے کہ خدا نے میری بیٹی تواڈے نکاح وچ رکھ دی۔ حضرت عمر بولے یا رسول اللہ میریاں بھی 3 پسندیدہ چیزاں نے، یا رسول اللہ میری ایک پسندیدہ چیز اے وے کہ
میری پسندیدہ چیز یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا اور پرانے کپڑے پہنانا۔ حضرت عثمان غنی نے بھی اپنی پسند ظاہر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی پسند ہے، میری بھی 3 پسند ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مہمان کی خدمت کروں، میں بھی غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤں اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا، یہ میری پسند ہے۔ حضرت علی امیر المومنین آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری بھی پسند ہے، میری بھی پسند ہے، میری پسند ہے مہمان کی خدمت کرنا، مہمان کی خدمت کرنا، شدید گرمی میں روزہ رکھنا اور میدان جہاد میں اپنی تلوار دشمن پر چلانا، یہ میری 3 پسند ہے۔ حضرت علی کی پسند کی بات آئی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند بتا دی کہ میری پسند میں کیا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ میری پسند کیا ہے؟ گرمی کی شدت میں روزہ رکھنا۔ آج کل تو ایڈی گرمی نہیں ہے، آج کل یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اگر چاہتے ہو کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت مل جائے، ان کے ساتھ حشر ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ تو حضرت علی کی خواہش، حضرت علی کی پسند یہ ہے کہ گرمی کی شدت میں خدا کا حکم پورا کرتے ہوئے روزہ رکھنا، خدا کے حضور حکم پورا کرتے ہوئے خدا کے آگے میں روزہ رکھوں، یہ میری پسند ہے۔ دوستو جو میں نے تیسری آیت پڑھی تھی اس کا بھی خلاصہ بتا دوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ فرمائی، 3 جگہ فرمائی، یا مجھے پلسرات پہ دیکھنا، یا مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا، اور یا پھر مجھے میزان عمل پہ دیکھنا۔ مختصر بات یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے پلسرات سے مجھے اور آپ نے گزرنا ہے، پلسرات سے میں نے اور آپ نے گزرنا ہے، ہر ایک کو اس گاڑی سے گزرنا پڑے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات پہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ پلسرات پہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ دیہاتوں میں یہ چیز ہے، جو نہری علاقے ہیں، بڑی نہریں ہوتی ہیں، گجرانوالہ فیصل آباد کی طرف آگے چلے جائیں تو بڑی بڑی نہریں ہیں۔ دیہاتوں میں، پنڈوں میں، آگے زمینوں میں بعض جگہ پہ گورنمنٹ کی طرف سے پل نہیں بنے ہوتے، لیکن زمیندار کیا کرتا ہے؟ کوئی ککر، کوئی ٹالی، کوئی چیز لکڑی کاٹ کر اس نہر کے اوپر ڈال دیتا ہے اور وہیں سے وہ زمیندار گزرتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک دن ایک باپ زمین کو جاتا ہے اور اپنے ساتھ بچوں کو لے کے جاتا ہے، آگے وہ لکڑی کو پار کرنا اس کی مجبوری ہے، بچے اس لکڑی کو پار کرنا چاہتے ہیں، باپ لکڑی کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ٹھہریو، ایک ایک کر کے میں پار چڑھاواں گا تاکہ کوئی تواڈے جو ٹہ نہ پائے، ڈگ نہ جائے، آؤ میرا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تانوں پار چڑھاواں۔ مینوں گل سمجھ آ گئی، کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے قریب آقا پلسرات تے تاں کھڑے ہون گے کیونکہ میری امت نے اتوں گزرنا ہے، کوئی اپنے عمل اعمال دی کمی دی وجہ تو پلسرات کو کٹ کے کہیں ٹہن لگے، اے محمد اپنے امتی دا ہاتھ پڑھ کے پار چڑھا دے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے اتنے خیر خواہ ہیں، اتنے خیر خواہ ہیں کہ ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں، ان کی اپنی جان سے بھی خیر خواہ ہیں۔ اور میزان عمل میں بھی مجھے یہی بات سمجھ آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترازو پہ اعمال میرے اور ساری امت کے تلنے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ مجھے بات سمجھ آئی، ایک بچہ دفتر میں آپس میں انٹرویو دینے جاتا ہے، اپنے کاغذات جمع کرانے جاتا ہے، کہیں پہ جاب کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ٹرائی لے رہا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے ٹیسٹ اور اس کی انٹرویو مشکل ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں انٹرویو کیسے پاس کروں گا، وہاں پہ پریشانی کے عالم میں دفتر آپس میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے گاؤں کا کوئی رشتہ دار، کوئی چاچا ماما محلے دار نظر آتا ہے، وہ اس کو پوچھتا ہے وہ پتر تو پریشان کیوں لگنا ہے؟ خیر تے ہے نا؟ کہتا ہے چاچا میں انٹرویو دے رہا ہوں لیکن پریشانی انٹرویو بڑا سخت ہو رہا ہے، بڑی مشکل اور پریشانی میں کیا کرا؟ وہ چاچا جان والا رشتہ دار محلے دار پڑوسی وہ آتا ہے پتر تو اپنی کاغذی کاروائی پوری کرا دے،
گل سمجھ آ گئی اس رات سے بھی اللہ دے نبی پاک کھڑے ہون گے میزان عمل تے میرے اور آپ دا ترازو لگیا ہوئے گا اللہ دے نبی کھڑے ہون گے میرے اور آپ دے اعمال کھلدے ہویا جدوں 19ویں دی کمی میرا نبی دیکھے گا تے میرا نبی آکھے گا میرا امتی ہے اس دی کمی بیشی کو پورا کر کے آج میں محمد پاک اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوں حوض کوثر تے بھی کھڑے ہون گے کیونکہ میری امت پیاسی آئے گی میں اپنے دستے مبارک نال اپنے ایک ایک امتی نو حوض کوثر دا پانی دیواں حوض کوثر دا پانی اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر دا پانی شہد کولوں میٹھا ہے دودھ کولوں چٹا ہے جس نے ایک باری پیتا وہ جنت جان تک کبھی پیاس نہیں لگے گی اور حوض کوثر پر جو برتن ہے میری امت کے پانی پینے کے لیے آسمان کے ستاروں سے ان کی تعداد زیادہ ہے آسمان کے ستاروں سے ان کی تعداد زیادہ ہے جو میری امت کے لیے ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جناب وہ 3 جگہوں پہ کھڑے ہوں گے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی چلتے ہوئے ایک حدیث جو عام طور پہ میں نقل کر دیتا ہوں بخاری شریف کی روایت کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں میرے دوستو آپ کو اندازہ ہو جائے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے حدیث سن کر کے آپ کو اندازہ ہو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اپنے ایک ایک امتی کی خیر خواہی اپنے ایک ایک امتی کا درد اپنے ایک ایک امتی کے متعلق قرب اپنے ایک ایک امتی کی محبت اپنے ایک ایک امتی کا احساس کتنا ہے میرا دعویٰ ہے یہاں صاحب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں اکثر بات کہتا ہوں قرآن کی آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر ماں کی ممتا میں وہ شخص نہیں جو میرے اور آپ کے کریم آقا کے قلب اطہر میں میرے اور آپ کے بارے میں ماں کی ممتا میں وہ شخص نہیں ہے جو میرے اور آپ کے کریم آقا کے قلب اطہر میں ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے کہ وہ نبی اپنی پسند مرضی اور خواہش کی